دوستو آج ہم اپنی کائنات اور اپنے گھر یعنی زمین کے نظام شمسی کے بارے میں پراسرار معلومات حاصل کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اخلاقی وسطوں میں ہماری زمین کا سائز کیا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی کیا ہے اور کائنات میں اس طرح کی اور کتنی زمینیں ہیں؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین ایک جہاز کی طرح ہے اور ہم اس کے سوار، اور یہ جہاز 4,00,000 فی میل گھنٹہ کی رفتار سے انجانی منزل کی طرف محض سفر ہے۔ آج ہم آپ کو یہ سب معلومات دیں گے۔ زمین سے باہر بے کران خلا اور وسعت بے شمار عجائبات کا نمونہ ہے۔ یہاں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا تصور ہم یہاں زمین پر بیٹھ کر ہی نہیں سکتے۔ آج ہم آپ کو خلا اور نظام شمسی سے متعلق ایسے ہی کچھ حیرت انگیز مگر نہایت دلچسپ حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہمارا نظام شمسی 9 سیاروں، ایک سورج، ہر سیارے کے متعدد چاند اور اربوں خربوں شہاب ثاقب پر مشتمل ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، صرف ہماری کہکشاں ملکی وے جس میں سورج ہے، اس طرح کے اربوں سورج اس کہکشاں میں ہیں، اور ہر ستارے یعنی سورج کے اپنے اپنے سیارے ہیں۔ ان سیاروں پر کون سی مخلوق رہ رہی ہے، ان کی شکل کیا ہے اور ان کا رہن سہن کیسا ہے، اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے بنایا، ہم مکمل طور پر لا علم ہیں۔ اب ایک اور حیرت کی بات، اس کروڑوں ستاروں والی کہکشاں ملکی وے کی طرح کی لاتعداد یعنی کروڑوں اربوں اور کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں کے اربوں ستارے اور ان میں موجود زمین کی طرح کے لاتعداد سیارے۔ اب ان لاتعداد کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں کی کائنات میں اگر ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اور ہماری زمین کی اوقات ہزاروں میل پر پھیلے صحارا ریگستان میں پڑے ایک ریت کے ذرے کی سی ہے۔ کوئی 100-200 کہکشاؤں کے فاصلے پر موجود سورج کے کسی سیارے میں بیٹھا سائنسدان ہماری زمین کے باسیوں جیسے دوربین لگا کر دیکھتا ہے تو اسے ہماری زمین کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں کے باسی ہماری موجودگی سے اتنے ہی لا علم ہوں گے جتنے کہ باقی مخلوق کے وجود سے ہم لا علم ہیں۔ دوستو اب ہم واپس اپنے نظام شمسی کی طرف آتے ہیں اور دیگر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے نظام شمسی میں موجود سیاروں کے نام یہ ہیں: عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلوٹو۔ پہلے سورج سے شروع کرتے ہیں۔ سورج نظام شمسی کا مرکزی ستارہ اور اس سب کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ کمیت میں زمین کی نسبت 3,32,946 گنا بڑا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس وقت سورج اپنی زندگی کے عروج پر ہے اور ابھی اس میں جلانے کے لیے بہت ایندھن باقی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سورج کی چمک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ابتدا میں سورج کی چمک اس کی موجودہ چمک کا صرف 75% تھی۔ سورج میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے تناسب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنی عمر کے درمیانی حصے میں ہے۔ وقت کے ساتھ سورج کی جسامت اور چمک میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کا درجہ حرارت کم ہوتا جائے گا اور رنگت سرخی مائل ہوتی جائے گی۔ تقریباً 5 ارب سال میں سورج ایک سرخ جن بن جائے گا۔ اس وقت سورج کی چمک اس کی موجودہ چمک سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوگی۔ نظام شمسی کے 9 بڑے سیاروں کے علاوہ ایک سیارچی پٹی بھی سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ سیارچے عام طور پر چھوٹے اجرام میں فلکی ہوتے ہیں جو چٹانوں، دھاتوں اور اس طرح کے دوسرے ناقابل تبخیر مادوں سے بنے ہوتے ہیں۔ سیارچی پٹی مریخ اور مشتری کے درمیان سورج سے 2.3 سے 3.3 فلکیاتی اکائیوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اجسام نظام شمسی کی تخلیق کے وقت مشتری کی ثقلی مداخلت کے باعث اکٹھے ہو کر ایک سیارہ بننے سے رہ گئے تھے۔ پٹی میں سیارچے ایک دوسرے سے کافی دور دور ہیں اور خلائی جہاز عموماً اس خطے سے کسی تصادم کے بغیر آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ چھوٹے سیارچے جن کا قطر 10 میٹر سے لے کر 1 ملی میٹر تک ہو شہاب ثاقب کہلاتے ہیں۔ دوستو یہ وہ شہاب ثاقب ہیں جو کہ ہماری زمین پر گرتے رہتے ہیں، جنہیں ہم ٹوٹتا ستارہ کہتے ہیں۔ ہماری زمین 1092 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، لیکن ہمارا پورا نظام شمسی بشمول 9 سیارے اور سورج وغیرہ 4,09,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت یا گردش کرتا ہے۔ سورج کی طرف سے دوسرا سیارہ زہرہ تمام سیاروں کے برعکس مخالف رخ پر گردش کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سورج کی کش ثقل نے اس کے محور کو 180 ڈگری پر پلٹا دیا ہے۔ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ مشتری
اتنا بڑا ہے کہ یہ سورج کے گرد گردش نہیں کرتا، یہ سورج کے محور میں موجود ایک نقطے کو مرکز بنا کر اس کے گرد گردش کرتا ہے۔ خود سورج بھی اسی نقطے کے گرد گردش کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ تھوڑا ڈگمگاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہلکے دار سیارہ زحل پر ہیروں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ دراصل اس سیارے کی فضا میں موجود حرارت اور دباؤ ایسا ہے کہ یہ فضا میں کاربن کے ذرات کو ہیروں میں تبدیل کر سکتا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہیرے کاربن کی ہی تبدیل شدہ شکل ہیں۔ ہماری کہکشاں کا قطر 1,00,000 نوری سالوں پر محیط ہے، اور اس میں 2 خرب ستارے موجود ہیں۔ سورج سے ہماری کہکشاں کا مرکز تقریباً 25,000 سے 28,000 نوری سال کی دوری پر ہے، اور یہ کہکشاں کے مرکز کے گرد تقریباً 220 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ اس رفتار سے اسے ایک چکر پورا کرنے میں اندازاً 22.5 سے 25 کروڑ سال لگتے ہیں۔ اس چکر کو نظام شمسی کا کہکشانی سال بھی کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری زمین اور نظام شمسی کو دیکھیں تو خدا کی قدرت پر یقین آ جاتا ہے، کیونکہ سورج ستاروں کی گنجان آبادی والے مرکزی خطے سے بھی کافی فاصلے پر ہے۔ اگر سورج مرکز کے قریب واقع ہوتا تو دوسرے ستاروں کے قریب ہونے کے باعث ان کی کشش ثقل اور بادل کے اجسام کو مسلسل ان کے مداروں سے ہٹا کر اندرونی نظام شمسی کی جانب بھیجتی رہتی۔ ان میں سے بہت سے اجسام زمین سے ٹکرا کر زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے تھے۔ کہکشاں کے مرکز سے آنے والی مقناطیسی لہریں پیچیدہ جانداروں کی ارتقاء میں خلل انداز بھی ہو سکتی تھیں۔ دوستوں، نظام شمسی کا مکمل تعارف ایک ویڈیو میں ناممکن ہے۔ ساری معلومات کو جتنے کم الفاظ میں بیان کیا جا سکتا تھا ہم نے کوشش کی۔ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں مزید معلومات فراہم کریں گے۔